السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 پڑھیں گے۔ کیا حسب تم نے گمان کیا ہے ان یہ کہ تدخل الجنات تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ لما ابھی تک نہیں، یاتیکم پیش آئی تمہیں مشکلیں، مسلو مانند اللہ زینا ان لوگوں کے جو خلو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم البأساء پہنچی ان کو سختی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول کہنے لگے رسول، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، متی کب آئے گی نصر اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ آگاہ رہو، انا بے شک نصر اللہ مدد اللہ تعالیٰ کی قریب ہی ہے۔ اس آیت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ سخت پریشانی میں مبتلا تھے، انہیں ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، وہ ابتلا اور آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے اور یہ دور کافی طویل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر یہ آیت نازل فرما کر مومنوں کو تسلی دی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ تعالیٰ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ اور فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنات ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ سورہ آل عمران میں، یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں اپنی چادر کے ذریعے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے
دعا نہیں فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا، پھر اس میں کھڑا کر کے آرا لا کر اس کے سر پہ رکھ کر 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، لیکن یہ اذیت اسے اس کے دین سے نہ روکتی تھی۔ اسی طرح کسی کی ہڈیوں اور پٹھوں سے گوشت لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اتار دیا جاتا تھا، لیکن یہ اذیت بھی اسے دین سے نہ روک سکتی تھی۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سوار صنع سے حضر موت تک آئے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا ڈر نہ ہوگا، یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہرقل نے ابو سفیان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تم نے اس نبی سے جنگ بھی کی ہے، تو ابو سفیان نے جواب دیا ہاں۔ پھر ہرقل نے پوچھا کہ تمہاری جنگ کیسی رہی؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ ہمارے مابین جنگ ڈول کے مانند تھی، کبھی وہ ہم پر انڈیل دیتے ہیں اور کبھی ہم ان پر انڈیل دیتے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ انبیاء کی اسی طرح آزمائش ہوتی ہے اور بالآخر انجام کار فتح و نصرت انہی کی قدم بوسی کرتی ہے۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا سورہ یوسف کی آیت میں کوذبوا کو زال کی تخفیف کے ساتھ قرات کیا کرتے تھے، اور اس آیت کا جو مفہوم وہ مراد لیتے تھے سو انہوں نے لیا۔ اس کے بعد وہ یہ آیت تلاوت کرتے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ پھر میری ملاقات عروہ بن زبیر سے ہوئی تو میں نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کا ذکر کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تو کہتی تھی اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ کی قسم، پیغمبر تو جو وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے ضرور پورا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ پیغمبروں کی آزمائش برابر ہوتی رہی ہے اور مدد آنے میں اتنی تاخیر ہوئی کہ پیغمبر ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو ان کی امت کے لوگ ان کو جھوٹا سمجھ لیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سورہ یوسف کی اس آیت کو یوں پڑھتی تھی وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا زال کی تشدید کے ساتھ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، جہاں تک کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں ان کو موت آتی ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 215-15۔ یسألونہ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ماذا کیا، ینفقون وہ خرچ کریں، کل کہہ دیجئے ما جو کچھ انفقتم تم خرچ کرو، من خیرن کوئی مال، فللوالدین تو وہ ماں باپ کے لیے ہے، والاقربین اور رشتہ داروں، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے،
والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما اور جو کچھ تفعلوا تم کرو گے، من خیرن کوئی بلائی، فإن اللہ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ، بھی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے دنیا کی زندگی مزین کیے جانے کا ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل کے باہمی اختلاف کا باعث بھی حسد، ضد اور سرکشی بیان فرمایا جو عموماً مال سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس پر صحابہ کرام کے سوال کا ذکر فرمایا کہ وہ اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کہاں خرچ کریں۔ ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو، یعنی جو چاہو خرچ کرو، مگر وہ حلال طریقے سے حاصل ہوا ہو، کیونکہ حرام کو خیر نہیں کہہ سکتے۔ خرچ کرنے کی جگہوں میں سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا تاکہ ان کے پرورش کرنے کا کچھ حق ادا ہو جائے، پھر زیادہ قرابت والے تاکہ قرابت اور رشتہ داری کا حق ادا ہو، پھر یتامہ کیونکہ وہ مہربان باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں، پھر مساکین ان کے فکر و احتجاج کی وجہ سے، پھر مسافر کیونکہ وہ اپنے شہر سے دور جانے کی وجہ سے ایک طرح سے محتاج ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل میں، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کا حق دے اور مسکین، اور فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، بنی اسرائیل میں، اور رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو، اور مت بے جا خرچ کر، بے جا خرچ کرنا، اور فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، سورۃ البقرہ میں۔ یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، ناواقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم خیر میں سے جو خرچ کرو گے سو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ جب اس نے چوتھی مرتبہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں،
پھر جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں۔ سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل دینار جسے کوئی آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور وہ جو اللہ کے راستہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار تو وہ ہے جو تم اللہ کے راستہ میں خرچ کرو، ایک دینار وہ ہے جو تم غلام آزاد کرانے میں خرچ کرو، ایک دینار وہ ہے جو تم مسکین کو صدقہ دو، اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل پر خرچ کرو۔ ان میں اجر کے لحاظ سے سب سے افضل وہ دینار ہے جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفس سے ابتدا کرو، پہلے اپنے نفس پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچ جائے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اگر کچھ بچ رہے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچ جائے تو اس طرح خرچ کرو۔ راوی حدیث کہتے ہیں یعنی اپنے سامنے بھی خرچ کرو، اور اپنے دائیں بھی خرچ کرو، اور اپنے بائیں بھی خرچ کرو۔ سیدہ زینب زوجہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دو کہ دو عورتیں پوچھ رہی ہیں کہ اگر وہ اپنے شوہروں اور یتیم بچوں کو جو ان کی گود میں پرورش پا رہے ہیں صدقہ دیں تو یہ ان کے لیے کافی ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے 2 اجر ہوں گے، ایک اجر قرابت کا اور ایک اجر صدقہ کا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بچوں پر خرچ کروں تو مجھے اجر ملے گا؟ تو میں انہیں چھوڑ تو نہیں سکتی، آخر وہ میرے بھی بچے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ ہے جس کی اتنی آمدنی نہ ہو جو اسے کفایت کرے، نہ اسے مسکین سمجھا جاتا ہو کہ اسے صدقہ دیا جائے، اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے کسی چیز کا سوال ہی کرے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یعنی اے مسلمانوں، تم خیر میں سے جو عمل بھی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس میں وہ کام اور وہ جگہیں بھی آ گئیں جن کا یہاں ذکر نہیں ہوا، مثلاً سائلین اور غارمین وغیرہ، بشرطے کہ وہ کام اور وہ جگہیں خیر ہو، کیونکہ غلط جگہ خرچ کرنا فعل نہیں ہے۔ آیت نمبر 216 to 16۔
कुतिबा लिख दिया गया है अलैकुमुल कितालो तुम पर लड़ना व जबकि होगा वो कुरहुन नागवार है लकुम तुम्हारे लिए व आसा और मुमकिन है अन तकराहु कि तुम नापसंद करो शई अन किसी चीज को व और होगा वो खैरुल्लाकुम बेहतर हो तुम्हारे लिए व आसा और मुमकिन है अन तो हिब्बू कि तुम पसंद करो शई अन किसी चीज को वह होगा और जबकि वो शरुल्लाकुम बुरी हो तुम्हारे लिए वल्लाहु और अल्लाह ताला या अलामु जानता है व अंतुम और तुम ला अलामून नहीं जानते। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर जिहाद फी सबिलिल्लाह को फ़र्ज करार दिया है। मदनी ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों में मुसलमान हर एतबार से कमज़ोर थे। इनकी तादाद कम थी और उनके पास सामान्य जंग भी नहीं था। इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें अफ़्व दरगुज़र और सब्र करने का हुक्म दिया। ग़ज़वा बदर से पहले जब इनकी तादाद ज़्यादा हो गई और पहले के मुकाबला में ज़्यादा मिक़दार में कवी हो गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें जिहाद फी सबिलिल्लाह का हुक्म दे दिया और फरमाया कि अगरचे इस काम में जान की बाजी लगाना पड़ती है और मुख्तलिफ किस्म के खतरात और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि जिहाद फी सबिलिल्लाह में मोमिनों के लिए खैर ही खैर है। दुश्मनों के ऊपर गलबा और माले गनीमत के हसूल के अलावा आखिरत की कामयाबी और जहन्नम से निजात इसका अंजाम होता है। तो इंसान बाज़ चीज़ों को पसंद करता है हालांकि वो उसके लिए नुकसानदेह होती हैं। मिसाल के तौर पर ज़ाहरी राहत की खातिर जिहाद फी सबिलिल्लाह को छोड़ देने का अंजाम दुनिया में जिल्लत और रसवाई, दुश्मनों का बिलाद इस्लामिया पर काबिज होना और क़यामत के दिन अल्लाह ताला के गैज़ो गज़ब और जहन्नम के अजाब का सामना करना होगा। कुतिबा अलैकुमुल कितालु व हुवा कुरहुल लकुम, क्योंकि इसमें जख्मी होने, अज़ा कटने और जान जाने का सामना होता है, जबकि हर आदमी फितरी तौर पर जिंदा रहने का ख्वाहिशमंद होता है। इसके अलावा इसमें माल का खर्च, अहलो अयाल और वतन से जुदाई, सफरी सोबतें, खाने पीने और नींद की बेतरतीबी गर्ज बेशुमार मुश्किलात दरपेश होती हैं। इरशाद बारी ताला है उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन लोगों को जिनसे लड़ाई की जाती है इजाज़त दे दी गई है इसलिए कि यकीनन उन पर जुल्म किया गया और बेशक अल्लाह ताला उनकी मदद करने पर यकीनन पूरी तरह कादिर है। व आसा अन तकराहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम, माना ये है कि हो सकता है तुम जिहाद में जो मशक्क़त है उसे नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर है, इसलिए कि तुम गालिब रहोगे, फतहयाब होगे, गनीमत हासिल करोगे और अजर पाओगे और तुम में से जो फौत होगा वो शहीद होगा। इरशाद बारी ताला है फ़असा अन तकरहु शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। सूरत अन-निसा में तो हो सकता है कि तुम एक चीज को नापसंद करो और अल्लाह ताला उसमें भी बहुत भलाई रख दे। दूसरी जगह इरशाद फरमाया व मयुकातिल फी सबीलिल्लाहि फयुक्तल ओ यगलिब फसौफा नुतीही अजरन अजीमा, और जो शख्स अल्लाह के रास्ता में लड़े फिर कत्ल कर दिया जाए या गालिब आ जाए तो हम जल्द ही उसे बहुत अजर
دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا اور نہ اس کے دل میں کبھی جہاد کا خیال آیا تو وہ نفاق کی ایک حالت پر مرا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت تو نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو جہاد کے لیے نکل پڑو۔ جہاد یعنی اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے اپنی آخری کوشش کرتے رہنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن نفیر یعنی لڑائی کے لیے نکلنا ہر وقت ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ البتہ تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ 3 موقعوں پر قتال آدمی پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جب امام کسی شخص کو یا تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے دے، الا یہ کہ امام کسی کو مستثنی کر دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم دیا مگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے رہنے کا حکم دیا۔ جب کفار مسلمانوں کی کسی آبادی پر حملہ کر دیں۔ نمبر 2، جب کفار مسلمانوں کی کسی آبادی پر حملہ کریں تو اس کے رہنے والوں پر اس کا دفاع واجب ہے، اس حد تک کہ اگر ان کے پاس کوئی اسلحہ نہ بھی ہو تو پتھروں، اینٹوں، لکڑیوں غرض جو کچھ ملے اس کے ساتھ لڑنا فرض ہے۔ اگر دانتوں سے کاٹ کھانے کے سوا کچھ نہ ملے تو دانتوں سے کاٹ کر اپنا دفاع واجب ہے۔ اگر اس آبادی والے دفاع نہ کر سکیں یا سستی کریں تو قریب والی آبادی پھر اس کے بعد والی پر حتیٰ کہ تمام اہل اسلام پر لڑنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ نمبر 3، جب دشمن سے مڈبھیڑ کے وقت مقابلہ ہو رہا ہو تو ثابت قدم رہنا واجب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری باب الجہاد باذن الابوین میں فرمایا کہ جب کسی شخص پر لڑائی فرض عین ہو جائے تو والدین یا کسی اور سے پھر اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے دفاع کی خاطر لڑنے کے لیے کوئی بھی شرط لازم نہیں، نہ امیر کا حکم، نہ والدین کی اجازت اور نہ کوئی اور شرط، جیسا کہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کی واضح دلیل ہے۔ ہجرت کا 6واں سال، بیعت الرضوان، صلح حدیبیہ کیوں کر ہوئی، حضرت ابو جندل کا معاملہ، مظلومین مکہ، حضرت ابو بصیر کا کارنامہ، سلاطین کے نام دعوت اسلام، نامہ مبارک اور کیسر و کسریٰ پرویز کی بددماغی، نجاشی کا کردار، شاہ مصر کا برتاؤ، بادشاہ یمامہ کا جواب، حارث غسانی کا گھمنڈ، سریہ نجد، ابو رافع قتل کر دیا گیا کی بعض لڑائیاں، حضرت ابو بصیر کا کارنامہ، صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے جو بزرگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ تھے۔ کفار مکہ نے فوراً ہی 2 آدمیوں کو مدینہ بھیجا کہ ہمارا آدمی واپس کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مکے چلے جاؤ، تم جانتے ہو کہ ہم نے کفار قریش سے
معاہدہ کر لیا ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی اور غداری جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ کو کافروں کے حوالہ فرمائیں گے تاکہ وہ مجھ کو کفر پر مجبور کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری رہائی کا کوئی سبب بنا دے گا۔ آخر مجبور ہو کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ دونوں کافروں کی حراست میں مکہ واپس ہو گئے، لیکن جب مقام ذوالحلیفہ میں پہنچے تو سب کھانے کے لیے بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک کافر سے کہا کہ تمہاری تلوار بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے خوش ہو کر نیام سے تلوار نکال کر دکھائی اور کہا کہ بہت ہی عمدہ تلوار ہے اور میں نے بارہا لڑائیوں میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا مجھے ہاتھ میں دو، میں بھی دیکھوں کہ کیسی تلوار ہے۔ اس کافر نے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کر اس زور سے تلوار ماری کہ کافر کی گردن کٹ گئی اور اس کا سر دور جا کر گرا۔ اس کے ساتھی نے یہ جو منظر دیکھا تو وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگا۔ وہ سرپٹ دوڑتا ہوا مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گھس گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ شخص خوف زدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے ہانپتے کانپتے ہوئے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ میرے ساتھی کو ابو بصیر نے قتل کر دیا اور میں بھی ضرور مارا جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آن پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی، کیونکہ صلح نامہ کی شرط کے تحت آپ نے تو مجھ کو واپس کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ کو ان کافروں سے نجات دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ سے بڑا ان کو بہت رنج پہنچا اور آپ نے فرمایا، خفا ہو کر فرمایا، ویلو امیہ مسعر حسب لو کان لہو احد، اس کی ماں مرے یہ تو لڑائی بڑھکا دے گا، کاش اس کے ساتھ کوئی آدمی ہوتا جو اس کو روکتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ اس جملہ سے سمجھ گئے کہ میں پھر کافروں کی طرف لٹا دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چپکے سے کھسک گئے اور ساحل سمندر کے قریب ایس میں جا کر ٹھہرے۔ ادھر مکہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ اپنی زنجیر کاٹ کر بھاگے اور وہ بھی وہیں پہنچ گئے۔ پھر مکہ کے دوسرے مظلوم مسلمانوں نے بھی موقع پا کر کفار کی قید سے نکل کر جہاں پناہ لینی شروع کر دی، جہاں تک کہ اس جنگل میں 70 آدمیوں کی جماعت ہو گئی۔ کفار قریش کے تجارتی قافلوں کا یہی راستہ تھا، جو قافلہ بھی آمد و رفت میں جہاں سے گزرتا یہ لوگ اس کو لوٹ لیتے، جہاں تک کہ کفار قریش کی ناک میں دم کر دیا۔ بالآخر کفار قریش نے خدا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ ہم صلح نامہ میں اپنی شرط سے باز آئے، آپ ان لوگوں کو ساحل سمندر سے مدینہ بلا لیجئے، اور اب ہماری طرف سے اجازت ہے کہ جو مسلمان بھی مکہ سے بھاگ کر مدینہ آ جائے، آپ اس کو مدینہ میں ٹھہرا لیجئے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ قریش نے خود ابی سفیان کو مدینہ بھیجا کہ ہم صلح نامہ حدیبیہ میں اپنی شرط سے دستبردار ہو گئے، لہٰذا آپ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں بلا لیں تاکہ ہمارے تجارتی قافلے ان لوگوں کے قتل و غارت سے محفوظ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس خط بھیجا کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت مقام ایس سے مدینہ چلے آؤ، مگر افسوس کہ فرمان رسالت
ان کے پاس ایسے وقت میں پہنچا جب وہ نزاع کی حالت میں تھے۔ مقدس خط کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر سر اور آنکھوں پر رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور دفن کے بعد ان کی قبر کے پاس یادگار کے لیے ایک مسجد بنا دی۔ پھر فرمان رسول کے مطابق یہ سب لوگ وہاں سے مدینہ آباد ہو گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔